اطلاع سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ہوئی کہ دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن یا ہر ادارہ اپنی ایک ہسٹری پہ اگر صرف ناز کرتا رہے، اپنی ماضی پہ فخر کرتا رہے، تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ لافٹی آئیڈیلز، وہ ایک جدوجہد، ایک رول ماڈلز، وہ سارے آپ کے لیے ایک منزل کا نشان ہے یا ایک لائٹ ہاؤس ہے جس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. اور اگر کوئی بھی ادارہ ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اگر وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اور نو رولز ٹو دس ایکسیپشن. ہر ادارہ، اب جرنلزم ایک بہت ہی چیلنجنگ پروفیشن بن چکا ہے، کیونکہ اب ہر وہ شخص صحافی ہے جس کے پاس کیمرہ ہے، جو کہ ایکسیس ہے جس کو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ. تو اب جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اور وہ جو آپ ایک کسی بھی آرگنائزیشن کی، پولیٹیکل پارٹی کی، کسی بھی ادارے کی جو اس کا جو بنیادی اساس ہوتا ہے، وہ اس کی نہ صرف تاریخ ہوتی ہے بلکہ اس تاریخ کی روشنی میں اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق، جو مائل سٹونز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق، اور ایک جس کو اسپینش میں کہتے ہیں un alto en el camino، کہ ایک جگہ پہ رک کر اور ری اسیس کرنا سچویشن کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ آزادی اظہار اور جو میڈیا اور پریس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہتر بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر، اس آپ کے جو ادارے کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو اور جمہوریت کو وہ پذیرائی مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ مضبوطی مل ہی نہیں سکتی ہے جو کہ ایک جمہوری اور حکومتی جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی اس کی کارکردگی ہے، وہ اس کو آگے لے کے ان کی بغیر ہو نہیں سکتا. اسی لیے شکایت ہوں گی. آئی ایم شیور کہ دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ. ہم نے مجھے جو مختصر وقت ہوا، مختصر تو نہیں، اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اس کے دوران میرے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، ذاتی لیول پہ بھی اور ایز انفارمیشن منسٹر، بیکاز جو محبت آپ نے مجھے دی ہے میرے والد صاحب کی نسبت سے، وہ مجھے نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر شکایت ہوگی مجھ سے تو وہ اس کا مجھے زیادہ دکھ ہوگا. میں یہ بھی ضرور کہتا چلوں کہ جتنی انٹریکشنز میری ہوئی ہیں میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، مجھے یہ ایک منظم طریقے سے مجھے یہ اس بات کی شکایت نہیں پہنچائی گئی یا یہ سجیشن نہیں دی گئی کہ کوئی اس قسم کے سیریس ایشوز ہیں. اوبیسلی جتنے بھی یہ گلدستہ ہے، جتنے بھی اخبارات ہیں، جتنے بھی میڈیاز ہیں، جو بھی مختلف سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے حکومت کے خلاف ان کی جائز ناجائز شکایتیں بھی ہوں گی. یہ تو حصہ ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کو اجاگر کریں بنسبت صرف ایک مخصوص سبجیکٹ کو یا ایک مخصوص ایشو کو لے کے چلیں. اور اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی حکومت اچھا کام کرے اس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. مجھے ایز این انفارمیشن منسٹر، میری جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ رہی ہے، اور وہ یہ رہی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرو. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرو اور اس کو پذیرائی دو، اور جو کام غلط ہم کرتے ہیں اس کو آپ کرٹیسائز کرو. آپ کا حق بنتا ہے.
یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی غیر مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. دوسری چیز جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری جو صحافی برادری ہے ان کے مسائل, حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل obligation ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ میں میری جتنی بھی انٹریکشنز ہوئی ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ جو آپ کی جو صفحے ہیں ان کو اگر جتنے پریس کلبز ہیں ان کی اگر ممبرشپ زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے, جنرل لوگ اس کے ممبرز ہوں, بجائے صرف الیکشن لڑنے کے لیے ہر کسی کو ممبرشپ بنا دی جائے. تو ہم نے پریس کلبز کے لیے جو بھی ہماری بساط کے مطابق ہماری ہیلپ ہو سکی ہے ہم نے وہ کی بھی ہے, کریں گے بھی انشاءاللہ. اور جو خاص جو مین چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی سیکیورٹی, جسمانی سیکیورٹی اور ان کی فائنینشیل سیکیورٹی. اب جہاں تک کہ جسمانی سیکیورٹی کا تعلق ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں بل بھی اس کا کیا ہے. ہم نے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی, وہ بھی پائپ لائن میں اس وقت لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے. حامد میر صاحب سے ہمارا اور ہیومن رائٹس کمیٹی نے مل کے وہ ایک بل بنایا ہے جس سے کہ یہ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں پرٹیننگ ٹو جرنلسٹ, اس میں سب سے جو اہم کام ہوا ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گا یہی ظفر عباس کا, نسیم زہرا کا, اور اس طرح ایک دو اور لوگ تھے جس میں کہ ہم نے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا اس بل میں کہ کون جرنلسٹ کون ہوتا ہے. سو بڑے انکلوسیو طریقے سے یہ بل بنایا گیا ہے. اور جو دوسرا بل تھا, میں معذرت سے کہوں گا کہ ایک اور بل تھا جو کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں, جو تنخواہوں کا جو ایشو ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جی. اس سے آپ پہ ایک جتنے بھی اس سے وابستہ ہیں بڑا اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی صحافی, چونکہ یہ ایک اتنا محنت والا کام ہے, اتنے اس میں اگر آپ کو تنخواہ کا بھی انسیکیورٹی ہو تو میرا خیال ہے بڑا تکلیف دہ ہے. ہم نے اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل بھی انٹروڈیوس کرا ہے جس کو بدقسمتی سے اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ذاتی طور پہ, بیکاز یہ جو بل تھا یہ ان صحافی لوگوں کے لیے, ہمارے جو صحافی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی تحفظ کے لیے یہ تھا. لیکن اس کو گو کہ وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا ہماری پارٹی کا, لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ بڑا افسوسناک بات ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا میکنزم ہو جس سے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بر وقت اور اس میں ملنی چاہیے. نہیں, بعض ایسے ادارے ہیں جس میں کہ 14 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر سکتا ہے. دوسری بات کہ جہاں تک کہ آؤٹ اسٹینڈنگ کا ڈیوز جو مالکان ہیں ان کو جو ہم نے دینے ہیں, اس میں جب سے میں آیا وہ ہم نے ایک بڑا ایفرٹ کیا اور جو بھی واجبات تھے اپریل تک کے وہ ہم نے ادا کر دیے. اب جو پچھلے حکومتوں کے جو پینڈنگ بل تھے وہ بھی ہم ڈیو ویریفیکیشن کے بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی پے کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے آپس میں اس کو بھی ذرا زیادہ بڑھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو کرنٹ کووڈ کا جو سلسلہ ہے اس میں جو صحافی ہمارے جو بھائی ہیں وہ جن خطرات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے, جس طرح ان کی انٹریکشنز ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی ہے. انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اس چیز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کہ ان کی جس طرح کے جان و مال دونوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ لوگ چونکہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہو بشمول میرے, تو اس سے جو ہے تو ذرا ہمیں ایک کم از کم یہ چیز تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. باقی یہ کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو یہ سٹنگ ہے اس میں سے کوئی آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز ہوں گی, کوئی کنکلوژنز ہوں گے, وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو بالکل آپ یقین جانیں کہ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور یہ جو ہمارا جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کریں, اور تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے.
لیکن میں یہ بھی آپ کو آخر میں کہتا چلوں کہ جو صحافی ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے اس کا جو بیسٹ کام نکلتا ہے وہ اس میں نکلتا ہے جب چیزیں فائنینشلی یا ادروائز وہ نہ ہو رہی ہوں. مطلب ہے کہ ایک آئیڈیل سرکمسٹانسز نہ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں. ہر معاشرے کی اپنی ریالٹیز ہیں, اپنی سینسٹیوٹیز ہیں. تو امید ہے کہ میرا یہ آپ کے ساتھ انٹریکشن. وزیر اطلاع شبلی فراز ایک سیمینار سے خطاب کریں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ پی ٹی آئی رہنما حنیت لکھانی نے NA 249 میں ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. یہ سیٹ فیصل وابڈا کے سینیٹر بننے کے بعد خالی ہوئی تھی. حنیت لکھانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہیں عوام کا اعتماد حاصل ہے. پی ٹی آئی نے اپنی کارکردگی پر ووٹ حاصل کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کو کرنا ہے. ملاحظہ کی خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعظم عمران خان کل مزدور طبقے میں رہائشی فلیٹس اور مکانات تقسیم کریں گے. منصوبے کے تحت 1000 سے زائد فلیٹس اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان مزید 1500 فلیٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. اسی پر تمام تفصیلات حاصل کریں گے. آج اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری, مزید کیا تفصیلات ہیں, بتائیے گا. جی, ورکر ویلفیئر فنڈ کے تحت یہ جو فلیٹس ہیں وہ کل تیار ہو گئے ہیں اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کا ان ورکرز کو ان کے حوالے کرنے کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے. مزدور طبقے کو یہ دیا کہ جو فلیٹس اور مکانات ہیں یہ معاملے خصوصی بخاری جو ہیں ان کی زیر نگرانی مکمل کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے 1000 سے زائد فلیٹس ہیں اور 500 مکانات ہیں. کل پرائم منسٹر جو ہے مزید فلیٹس کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور یہ فلیٹس جو ہیں مینوفیکچرروں کو مارٹگیج کی بنیاد پر دیے جائیں گے. اور یہ جو فلیٹس دیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے قرآن اندازی کی جائے گی اور قرآن اندازی کے نتیجے میں جتنی درخواستیں آئی تھیں ان میں سے جو مستحق ہوں گے ان کو یہ فلیٹس کل ان کو ان کے حوالے کیے جائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل مزدور طبقے میں رہائشی فلیٹس اور مکانات تقسیم کریں گے. منصوبے کے تحت 1000 سے زائد فلیٹس اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. تفصیلات دیتے طارق چودھری, آپ کا بے حد شکریہ. خبر دیں آپ کو کہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا. کاروبار کے اختتام پر ڈالر ایک سال کی کم ترین سطح 155 روپے 74 پیسے پر بند ہوا ہے. اگست سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 12 روپے 66 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا ہے. کاروبار کے اختتام پر ڈالر ایک سال کی کم ترین سطح 155 روپے 74 پیسے پر بند ہوا ہے. اگست سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 12 روپے 66 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر ایک سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے. کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا لین دین 155 روپے 74 پیسے پر بند ہوا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتصادی امور کے ماہر سمیع اللہ طارق صاحب. بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. طارق صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک چینج ریٹ میں بہتری, مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے, اس کی وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ ایسا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں اس وقت ڈالر ایکسیس سپلائی میں ہے, ایکسپورٹ کے ڈالرز بھی اچھے آ رہے ہیں, پھر جو ہے وہ ریمیٹنس کے ڈالرز بھی اچھے آ رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ جو آج ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ کرنسی میں ابھی گنجائش ہے اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی بیسس پہ ابھی PKR جو ہے وہ 95 کے لیول پہ ہے, جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہے جنوری کے نمبرز کے حساب سے. تو اس سے جو ہے مارکیٹ میں سینٹیمنٹ اور بہتر ہو گیا اور کرنسی آج فردر اپریشیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے سمیع صاحب, یہ بتائیے گا کہ بڑے پیمانے پر فوڈ آئٹم کی درآمد کی جا رہی ہے, کیا اس سے کوئی پریشر آ سکتا ہے روپے پر؟ دیکھیں, ایک یہ بھی ہے کہ پیچھے جو پچھلے 7 مہینے 8 مہینے میں جو امپورٹس ہوئی ہے اس کے اندر فوڈ کا ویٹ کافی زیادہ تھا. گوئنگ فارورڈ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ویٹ یعنی گندم اور چینی کی جو امپورٹس ہونی تھی ان کی میجورٹی جو کوانٹٹی ہے وہ امپورٹ ہو گئی ہے, درآمد ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اب جو ہے ان کی اتنی درآمد کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, لیکن جیسے خام تیل ہے, کھانے کا تیل ہے, اس کے اندر جو ہے وہ درآمدات ابھی بھی چلتی رہیں گی, اور باقی جو ہماری کروڈ آئل اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات تو چلتی رہیں گی. لیکن یہ کہ گندم اور چینی کی امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر کوانٹٹی جو ہے وہ ہو چکی ہے امپورٹ. ٹھیک ہے سمیع صاحب, یہ بتائیے گا کہ روشن ڈیجیٹل پروگرام کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دیجیے گا, اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیے, اس کے فوائد ہی زیادہ ہیں, نقصانات کیوں ہوں گے؟ فوائد زیادہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ایک جو اوورسیز پاکستانیز ہیں
ان کے لیے جو ہے وہ اپنے بل وغیرہ پیمنٹ کے لیے ظاہر ہے کافی زیادہ آسانی ہو گئی. جی دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو فارن کرنسی کافی زیادہ ایزی اویلیبلٹی ہو گئی. تیسرا یہ کہ ایک انہیں اچھا بوروئنگ سورس مل گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور دوسرے ملٹی انسٹیٹیوشن اور یورو بانڈ کی جگہ یہ جو ہے اپنے اوورسیز پاکستانی سے ہی بورو کر رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی ٹرانچز میں, تو اس سے جو ہے وہ ہمیں میچورٹی کے ٹائم پہ بھی فائدہ ہے اور جو ہے وہ شرائط کا بھی فائدہ ہے. تیسرا یہ کہ چونکہ ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ سارا پیسہ ہے تو اس کا بھی کافی فائدہ ہے ہمیں ظاہر لیگل ٹرمز میں, جورسڈکشن کی ٹرمز میں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ بینکنگ سسٹم کی لیکوڈیٹی اس سے کافی بہتر ہوئی. جی سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرونی ادائیگی کی خریداری میں کسی قسم کا کوئی پریشر سامنے آئے گا؟ فی الحال تو نہیں لگ رہا, کیونکہ ایک تو ہماری 6 مہینے کے لیے وہ جو ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو جو تھا اس کی وجہ سے ہماری ابھی کافی ساری جو قرضے کی جو ری پیمنٹس ہے وہ بھی اس وقت معطل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر ایک سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے. کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا لین دین 155 روپے 74 پیسے میں بند ہوا ہے. خبر دیں آپ کو کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا. انٹرنیشنل سلک روڈ سمٹ میں خطاب میں مقررین نے کہا کہ منصوبے سے پاکستان کے سیاحتی شعبے کو بھی فروغ ملے گا. کراچی میں انٹرنیشنل سلک روڈ سمٹ, Pakistan has a huge potential. مقررین نے کہا کہ کانفرنس میں بیل روڈ انیشیٹو کنٹریز آن لائن شریک ہیں جنہیں گوادر میں سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں. یہاں پہ جو ہے اس کے ہمارے 4 چیزیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک SDGs ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جو یونائٹڈ نیشن کی گولز ہیں, ان کو ہم مکمل یہاں پہ اورینٹیشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریول اینڈ ٹورزم جو پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور فائنلی ہم اس میں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اب یہاں پہ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. مقررین نے کہا کہ سلک روڈ دنیا کے لیے بڑا پرکشش ہے جس سے پاکستان کے سیاحتی شعبے کو بھی فروغ ملے گا. ایک ہسٹورک سمٹ ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر کنوین کر رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ, کامرس, ٹورزم اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ہم 21st سینچری ڈیجیٹل سلک روڈ قرار کر رہے ہیں. سمٹ میں قطر کے کونسل جنرل سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا. تمام کاروباری مراکز کو صبح سے رات 10 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی. تاہم آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی صاحب. شرجیل صاحب بہت شکریہ آج اس کو وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجر جو ہیں وہ اس وقت خوف کا شکار کیوں ہیں؟ پچھلے سال جو گورنمنٹ کا فگر آیا ہے وہ 3,500 سے لے کے 3,800 ارب روپے نقصان کا فگر آیا ہے. اس میں جو مین نقصان ہوا ہے وہ چھوٹے تاجروں کا ہوا. آپ کی 60 سے 70% جو اکنومی ہے یا 60 سے 70% جو آپ کا تجارت کا جو شیئر ہے وہ چھوٹے تاجر کا ہے. چھوٹا تاجر آپ کا پان کی دکان سے لے کے کپڑے کی دکان تک چھوٹا تاجر چلاتا ہے. اگر آپ مال کے اندر ایک مال میں 1200 دکانیں ہیں تو وہ 1200 دکاندار جو ہے وہ چھوٹے تاجر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے, جو سب سے زیادہ سروائیو کر رہا ہے وہ اس وقت جو ہے یا سفر کر رہا ہے وہ چھوٹا تاجر ہے. اس وقت آپ سمجھیں کہ وہ تاجر جس کی دکان بھی کرائے کی ہے, جس کا گھر بھی کرائے گا ہے اور وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اخراجات اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ
الله يعلمهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff, was commissioned in December 1983 as a fighter pilot in General Duty Pilot Branch of Pakistan Air Force. During his illustrious career, he commanded a fighter squadron. He held various operational appointments as Base Commanders PF Base Shahbaz, Base Commander PF Base Musaf, Air Officer Commanding Central Regional Air Command, Deputy Chief of Air Staff Support, and Deputy Chief of Air Staff Operations at Air Headquarters. He is a graduate of Combat Commander School, Command and Staff College, Jordan, and National Defense University, Islamabad. He did his master's degree in War Studies and Defense Management. He was decorated with the Legion of Merit Medal by the Government of Republic of Turkey. He was promoted to the rank of Air Chief Marshal and appointed as Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force on 19th March 2018. On 27th February 2019, under his command, Operation Swift Retort was conducted in response of Indian fighter jets' violation of Pakistan's airspace during midnight of 26th February 2019. Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan played a visionary role in planning and execution of the entire Operation Swift Retort. The successful response of Pakistan Air Force established the credibility of our conventional deterrence in maintaining strategic edge in the region. The spectacular success of PAF response to Indian misadventure under the command of Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiyaz Military was widely applauded by the nation. In recognition of his dedicated services and for raising the morale of the people of Pakistan in Operation Swift Retort, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Civil upon Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff. Now I request the Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Nishan-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Civil from the President of Islamic Republic of Pakistan.
Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the proceedings of the special investiture ceremony are now closed. Guests are invited for refreshments. आपको बताएं कि पाक फिजाइया के सरबराह को निशान इम्तियाज सिविल देने की तकरीब इस वक्त जारी थी। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज सिविल देने की तकरीब सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल को निशान इम्तियाज दिया है, जिसका कुछ हिस्सा आपने आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा किया है। आपको बता रहे हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल को निशान इम्तियाज दिया है। पाक फिजाइया के सरबराह को निशान इम्तियाज सिविल देने की तकरीब जारी। यहाँ पर आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को पंजाब में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफ किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबाई काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे और सूबे के तमाम मामलात का जायजा भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को पंजाब में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद और कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबाई काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे और सूबे के तमाम मामलात का जायजा भी लेंगे। पेशावर आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मौलाना फजल रहमान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। एक जामिया के शेखुल हदीस, उसके बड़े फकीह, मुझे खुद बताया उन्होंने कि दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम था, हम सबक वगैरह पढ़ के हम जरा आराम करना चाहते थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और मुझे इत्ला दी कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मैंने उनको अपने घर में अंदर बुला लिया। हम बैठे तो उन्होंने कहा कि मौलाना, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूं। तो मैंने कहा, क्या ऐसी बात हो गई है इस वक्त, इस गर्म मौसम में, दोपहर, कड़ी दोपहर में आप तशरीफ लाए हैं। तो कहने लगे कि ये मुज़ारबत, मुशारकत, मुराबहत और कुछ और दो तीन चीजें उसने, ये अगर आप मुझे समझा दें तो मैं इसके लिए आपके पास। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक फैसला देने के लिए अदालतें मौजूद हैं। हमारे यहाँ कानून बनाने के इदारे मौजूद हैं। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज।